بچوں واقعہ نمبر 2 میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ خواجہ حیدر علی آتش کے ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کا رونا روتے رہتے تھے اور اپنے استاد سے کہتے تھے کہ میں کسی دوسرے شہر میں چلا جاؤں گا۔ ایک دن بنارس جانے کا ارادہ کیا اور استاد سے کہا کہ میں بنارس جا رہا ہوں، کوئی فرمائش ہو تو بتائیں۔ استاد نے کیا کہا؟ استاد نے کہا کہ وہاں کے اللہ کو میرا سلام کہنا۔ شاگرد نے حیران ہو کر کہا اللہ تو ہر جگہ ایک ہی ہے۔ خواجہ صاحب بولے تو پھر جو قسمت میں ہے وہ اللہ یہاں بھی دے دے گا، اس کے لیے شہر چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور بچوں یہ بات شاگرد کو اس قدر متاثر کی کہ اس نے جانے کا ارادہ ہی ملتوی کر دیا۔ اور بچوں واقعہ نمبر 6 میں کیا تھا کہ ایک دن دربار میں ابراہیم ذوق حاضر تھے اور ایک مرشد زادے نے کسی کا پیغام لے کر بادشاہ کے پاس آئے تو انہوں نے آہستہ سے بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہو گئے۔ حکیم احسن اللہ خان بھی وہاں موجود تھے اور انہوں نے صاحب عالم سے کہا کہ اس قدر جلدی آنا اور جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ صاحب عالم نے کہا اپنی خوشی سے آئے تھے اور اپنی خوشی چلے۔ بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر کہا دیکھیے کیا مصرع ہوا ہے۔ استاد فوراً بولے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اب بچوں واقعہ نمبر 7 کے بارے میں جانتے ہیں کہ کسی شخص نے مرزا غالب سے کہا کہ آپ کی کتاب کاتب برہان کے بارے میں لوگوں نے بہت سی زبان درازیاں یعنی گستاخیاں کی ہیں، تو آپ نے انہیں جواب دیا کہ اگر کوئی گدھا تمہیں لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ اب بچوں یہ برہان کاتب اور کاتب برہان کیا ہے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ کاتب برہان کا مختصر تعارف، فارسی لغت برہان کاتب لکھا گیا، غالب نے اسے غلط قرار دیا اور اسے رد کرتے ہوئے کاتب برہان لکھی۔ غالب نے اس کتاب میں فارسی لغت کی مروج کتاب برہان کاتب کی غلطیاں جمع کی، یعنی بچوں فارسی لغت تھا ایک برہان کاتب کے نام سے جس میں بے شمار غلطیاں تھیں، اس لیے غالب نے اسے رد کرتے ہوئے کاتب برہان لکھی اور اس کے بارے میں اپنی اس کتاب میں بہت سی غلطیاں بھی جمع کی۔ تو بچوں یہاں ہمارا یہ سبق مکمل ہوتا ہے، تو ہم مشق دیکھتے ہیں۔ ہم 3 سوالات پہلے مکمل کر چکے تھے اور یہ باقی اس کے سوال دال اور ہے آپ نے خود کاپی پر اتارنا ہے اس کا جواب۔ سوال ہے خواجہ صاحب اپنے اس شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے؟ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسن اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر اظہار تعجب کیا؟ بچوں اب آپ چیپٹر مکمل کر چکے ہیں، اس لیے آپ سوال نمبر 2، 3، 4 یہ خود کر سکتے ہیں ایکسرسائز، یہ بک پر ہی کرنی ہے، آپ نے ٹک کرنے ہیں ان کو اور جن کے جوابات آپ نے بک پر ہی دینے ہیں۔ جبکہ بچوں سوال نمبر 5 ہے الفاظ کے متضاد لکھنے، اس میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ کمال، زوال، طرفداری، مخالف، طرفدار، مخالف، گرمی، سردی، مطلع، مقطع، خاص، عام، بے روزگاری، روزگار، یہ آپ نے کاپی پہ اتارنا ہے۔ جبکہ سوال نمبر 6 میں آپ کو پچھلی ایکسرسائز میں دے چکی تھی، آپ نے کاپی پر اتارنا تھا۔ آپ نے اعراب لگانے ہیں اور مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح سیاق و سباق کے ساتھ کیجیے۔ یہ آپ اب ایزیلی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے سبق بہت اچھی طرح سے پڑھ لیا ہے۔ اور بچوں واحد جمع بھی آپ نے کاپی پر اتارنے ہیں۔ جبکہ سوال نمبر 10 کالم میں لانا ہے آپ نے، یہ آپ نے بک پر ہی اتارنا ہے۔ اب بچوں یہ ٹاپک ہے ذو معنی الفاظ، یہ آپ کے گرامر کا ٹاپک ہے، یہ آپ نے آج کر لیا، تو یہ گرامر بھی آپ کا کچھ حصہ مکمل ہو جائے گا۔ اور بچوں ذو معنی الفاظ آپ نے گرامر کے پورشن میں کرنے ہیں۔ تو ذو معنی الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ کچھ الفاظ جو ذو معنی ہوتے ہیں، یعنی ایک ایسے الفاظ جن کے 2 مفہوم ہوں۔ جیسے بچوں لفظ ایک ہے لیکن اس کے 2 مفہوم نکلتے ہوں، جیسے کہ تکرار، تکرار کے معنی جھگڑا بھی ہے اور بار بار بھی ہے۔ عرض، عرض کے معنی گزارش بھی ہے اور چوڑائی بھی ہے۔ مطلع، غزل یا قصیدے کا پہلا شعر بھی مطلع کہلاتا ہے اور طلوع ہونے کی جگہ بھی مطلع کہلاتی ہے۔ تو بچوں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ذو معنی الفاظ کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ ایسے الفاظ جن کے 2 مفہوم ہوں، ذو معنی الفاظ کہلاتے ہیں۔ یہ آپ کے ایگزام میں آ سکتا ہے۔ اب بچوں یہاں پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 5 ذو معنی الفاظ اپنی کاپی پر لکھنے اور ان کے
मफ़हूम भी लिखने हैं। जैसे बच्चों मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकती हूँ। बोली, बोली ज़बान को भी कहते हैं और नीलामी को भी कहते हैं। बोना, बोना लगाने को भी कहते हैं और छोटा कद होने को भी कहते हैं बोना। जैसे कि बरी, बरी पाक को भी कहते हैं, पाक हो जाना, बरी हो जाना। जैसे अदालतों में कोई मुल्ज़िम बरी हो जाता है यानी कि पाक हो जाता है उस इल्ज़ाम से। और बरी खुश्की को भी कहते हैं, जैसे बरी फौज। अब जैसे बच्चों हार, हार शिकस्त को भी कहते हैं और माला को भी कहते हैं जो गले में पहनी जाती है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़ू मायनी अल्फाज भी समझ आ गए होंगे। तो बच्चों यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये काम आपने अपनी कॉपी पर मुकम्मल कर लेना है और इसे याद भी कर लेना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।